محترم و مکرم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں 27 رجب المرجب کے متعلق۔ چونکہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ برکت والے مہینوں میں سے ایک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 27 رجب کو کسی عبادت کا حکم ہے، اور اگر عبادت کا حکم ہے تو پھر آج کل کچھ لوگ اسے بدعت کہتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے متعلق تفصیل کیا ہے؟ ناظرین گرامی، اس کا جواب سننے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ساتھ میں ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین گرامی، 27 رجب کی شب کے بارے میں عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے، بعض روایتوں میں رجب کا اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر شب معراج بھی کوئی مخصوص رات ہوتی، اس کے بارے میں بھی کوئی خاص احکام ہوتے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور پر 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ یہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 12 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن اس دوران یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کوئی ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے۔ نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے نہیں منایا، لہٰذا جو چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ کرام نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا ان کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ موجودہ زمانے میں طرح طرح کی خرافات پائی جاتی ہیں۔ اس رات حلوہ پکانا، رنگین جھنڈیاں، آتش بازی اور مٹی کے چراغوں کو جلا کر گھروں کے در و دیوار پر رکھنا وغیرہ وغیرہ، جن کا شرعی حکم یہ ہے کہ اگر ان کو عبادت اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے تو یہ بدعت کہلائیں گی، کیونکہ نہ تو ان سب امور کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس کیا اور نہ ان کے کرنے کا حکم کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم کیا۔ اگر ان امور کو عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا بلکہ بطور رسم کیا جاتا ہے تو ان میں فضول خرچی، اسراف اور آتش بازی کی صورت میں جانی نقصان کا خدشہ ہے، اس لیے یہ سب امور شرعاً حرام ہیں۔ ان تمام امور کو اس بنیاد پر سر انجام دیا جاتا ہے کہ 27ویں رجب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا۔ عوام کے اس رات میں اس اہتمام سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رجب کی 27ویں شب کو ہی حتمی اور قطعی طور پر شب معراج سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کب کروایا گیا، اس بارے میں تاریخ، مہینے بلکہ سال میں بھی بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، جس کی بنا پر 27ویں شب کو ہی شب معراج قرار دینا صحیح نہیں ہے، اگرچہ مشہور قول یہی ہے۔ دوسری بات، شب معراج جس رات یا مہینے میں بھی ہو، اس رات میں کسی قسم کی بھی متعین عبادت شریعت میں منقول نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس رات میں سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا شرف بخشا گیا، آپ کے ساتھ بڑے اعزاز و اکرام والا معاملہ کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کے بہت سے ہدیے دیے گئے، لیکن امت کے لیے اس بارے میں کسی قسم کی کوئی فضیلت والی بات کسی نے نقل نہیں کی ہے۔
ان تمام باتوں سے 27ویں رجب کے روزے کی بے سند و بے بنیاد مشہور ہو جانے والی فضیلت کی حقیقت بھی اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اس دن کو خاص فضیلت والا دن سمجھ کر یا خاص عقیدت کے ساتھ مخصوص ثواب کے اعتقاد سے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے صحیح نہج پر اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی اور ان کو اوروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کمنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجیے، شکریہ۔